بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ علم الفتن کورس کی نشست آج کی اس میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بنیادی طور پر 3 سے 4 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علامات قیامت کی جو تقسیم ہے اس کی تفہیم کے ساتھ، اس کے زمانوی ترتیب کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس تقسیم کے مطابق اس کی ترتیب کا زمانہ کیا کیا ہے۔ عرض کیا تھا کہ علامات قیامت کی بنیادی طور پر 2 قسمیں، صغریٰ اور کبریٰ، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانی۔ پھر جو صغریٰ ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، ان کا زمانہ چونکہ بہت طویل ہے تو ان کی پھر 2 تقسیمیں ہوتی ہیں، بعیدہ اور متوسطہ۔ بعیدہ جن سے قیامت نسبتاً ابھی دور ہے، اور متوسطہ جو درمیان کا زمانہ ہے جس سے اب تک ہم گزر رہے ہیں۔ ان میں کیسے فرق ہوگا کہ یہ علامت صغریٰ ہے، یہ کبریٰ ہے، یہ بعیدہ ہے، یہ متوسطہ ہے، تو اس کا ایک آسان سا حل اور آسان الفاظ میں اس کی زمانی ترتیب آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قیامت کی نشانیوں کا آغاز ہو گیا، اور پھر کوئی 8 سے 10 علامات ایسی ہیں جو خیر القرون کے دور میں پوری ہوئیں، جس میں دور رسالت ہے، دور خلافت ہے یعنی دور صحابہ ہے، دور تابعین ہے، اور دور تبع تابعین۔ ان کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ اور ان کا دور، اور پھر جو ان سے ملے ہوئے، ان سے جڑے ہوئے لوگ۔ تو ایک تقسیم وقت کی، خیر کے زمانے کی، خیر کے دور کی، وہ ہے جو خود رسالت مآب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو قیامت کی علامات صغریٰ بعیدہ، چھوٹی نشانیاں ہوں اور نسبتاً قیامت ابھی دور ہو، تو وہ ہم 8 سے 10 نشانیاں شمار کر لیں، ذہن میں رکھ لیں، جو خیر القرون کے دور میں ہوں گی، تابعین تبع تابعین تک، یعنی دور رسالت، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، تو ان کا جو دور ہوگا ان میں جتنی علامات پیش آئی ہیں وہ علامات قیامت صغریٰ بعیدہ ہوں، ابتدائی نشانیاں، اشراط الساعہ، اور ان کی جو تعداد ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، 8 سے 10 ہوگی۔ اس کو ہم ایک بار شمار کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے اس کا ایک نقشہ آ جائے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ خود دیکھیے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کا پیغمبر بن کے آنا، پھر حضور علیہ السلام کا کے ہاتھ سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، حدیث کا، سیرت کا یہ ایک مشہور واقعہ۔ تیسری نشانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال، اس دنیا سے چلے جانا۔ 3 ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
حیات طیبہ ہی میں ایک نشانی اور پوری ہوئی، بعد میں جا کے وہ اور کھل کے سامنے آئی، وہ تھی مدعیان نبوت کا ظہور، یعنی نبوت کے دعوے داروں کا دعویٰ کرنا، ظاہر ہونا۔ پانچویں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی، فتح بیت المقدس کا فتح ہونا۔ چھٹی ہے فتنوں کا ظہور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں آنا شروع ہو جائیں، اور وہ مختلف شکلوں میں امت مسلمہ میں وہ آ گئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کی روک تھام کے لیے جو بہترین دروازہ ہے وہ خود عمر ہے، اور جس دن یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، یعنی وہ شہید ہوں گے، فتنے تیزی سے اس امت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ گویا امت مسلمہ ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے، اور ایک مضبوط دروازہ جس نے فتنوں کو دروازے پہ روکا ہوا ہے، اندر آنے نہیں دے رہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ہے۔ اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت شمار کر لیں۔ اور آٹھویں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس دنیا سے چلے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا امنۃ لاصحابی، یہ تم آسمان میں دیکھتے ہو ستارے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آسمان موجود ہے، ستارے موجود۔ میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا نشان ہوں، جب تک میں ہوں میرے صحابہ امن میں، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ حالات و واقعات آئیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا باعث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، جب تک یہ دنیا میں موجود ہیں میری امت پر خیر برستی رہے گی، اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر وہ عذاب، وہ تکلیفیں، وہ امتحانات آنا شروع ہو جائیں گے کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، ڈرا دیا گیا ہے، خبردار کر دیا گیا۔ تو یہ کوئی ہوگی 8، یہ 8 ایک علامات وہ ہیں جن کا زمانہ عہد نبوت و صحابہ، عہد تابعین اور عہد تبع تابعین۔ ان علامات کو کیا کہیں گے بھیا؟ علامات قیامت صغریٰ بعیدہ۔ بہت اچھے۔ ان کا دور کب تک ہے؟ خیر القرون تک۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ خیر القرون کا دور کب تک ہے، تو اس بارے میں علماء اور محدثین کا کہنا یہ ہے کہ قریباً 220 ہجری 230 ہجری تک جو ہے وہ تابعین اور تبع تابعین کا دور رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آخری جو اس دنیا سے گئے ہیں قریباً 110 ہجری میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ، اور 220 ہجری 225 230 یہ ایک اندازہ ہے، اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ 220 ہجری میں آخری تبع تابعی کا دنیا سے انتقال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دور کو سب سے بہترین دور کہا تھا خیر القرون، یہ اس کا آخری سال تھا، اور 220 ہجری میں اس کا اختتام ہو گیا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اس سے ہمیں اچھے سے معلوم ہو گیا کہ علامات بعیدہ صغریٰ کا جو کہاں پہ ہم جا کے کٹ لگائیں گے، تو وہ ہے
220 ہجری کے بعد 250 ہجری میں کوئی واقعہ پیش آیا، 300 ہجری میں پیش آیا، 400 میں آیا، تو یہ زمانہ بدل گیا، احوال بدل گئے، علامات بدل گئیں۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک جتنی علامات پوری ہو رہی ہیں یہ علامات متوسطہ کہلائیں، ان کا دور جاری ہے، آج تک جاری۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ علامات متوسطہ کا دور کب تک ہے، کہاں کٹ لگائیں اور کہاں جا کے ہمیں معلوم ہوگا کہ اب علامات کبریٰ شروع ہو رہی، بڑی نشانیاں؟ تو بڑا آسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ 10 ہیں، اور کبریٰ قیامت کی بڑی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں خود ہی 10 ارشاد فرما لی، وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ اور اس میں جو نشانی پہلی ہے جس سے علامات کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے وہ دجال کا خروج، یعنی خروج دجال ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، یاجوج و ماجوج کا دنیا میں آنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، دھوئیں کا چھا جانا ہے، زمین سے جانور دابۃ الارض اس کا نکلنا ہے، اور زمین میں 3 جگہ بڑے بڑے شگاف اور خسف ہیں، بہت بڑی بڑی بستیوں کا زمین میں دھنس جانا ہے، 3 الگ الگ مقامات پر وہ 3 الگ الگ نشانیاں ہیں، اور آخر میں ایک بہت بڑی آگ کو دنیا نے گھیرے میں لے لینا۔ یہ ایک ہی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہمارے پاس ایک اندازہ آ گیا، بلکہ یقینی خبر آ گئی، یوں کہیے۔ جو خیر القرون کا دور تھا وہ علامات بعیدہ کا ہے۔ خیر القرون کے دور کے بعد 220-30 ہجری کے بعد سے لے کے آج تک جتنا وقت گزرتا جائے گا یہ علامات متوسطہ کا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ دجال دنیا میں آنے جانا، اور جب دجال آ جائے گا تو علامات متوسطہ ختم، اور وہاں سے علامات کبریٰ کا آغاز ہوگا، اور دجال سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک 10 بڑی نشانیاں جو آئیں گی وہ علامات کبریٰ ہوگی۔ اب آسان ہو گیا ہمارے لیے، اس کو ایک جملے میں کہیں تو یوں کہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے آخری تبع تابعی کے دنیا سے جانے تک، خیر کے زمانے تک، 220 سے 30 ہجری تک یہ علامات بعیدہ کا دور ہے، اور علامات بعیدہ وہاں سے لے کر کے دجال کے خروج ہونے سے پہلے پہلے ظہور مہدی سمیت جتنی علامات ہیں یہ علامات متوسطہ ہیں، اور خروج دجال سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک جتنی 10 بڑی نشانیاں آئیں گی وہ علامات قریبہ ہیں، کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ آسان ہو گیا جی؟ چلیے آج کی دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بتائی گئی قیامت کی علامات ہیں وہ کثرت کے ساتھ اس مڈ کے دور کی ہیں جنہیں علامات متوسطہ کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 250 سے زائد ہے، اور صحیح سند کے ساتھ روایات میں، کتب احادیث میں موجود۔ اب یہ سمجھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات متوسطہ میں دور فتن، علامات قیامت، امت پر زوال، اس کی جو مین نشانیاں بتائی ہیں، اگلی تینوں باتیں ہماری اس کے متعلق، یعنی 3 نقشے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، 3 الگ الگ روایات پیش کرنی ہیں، 3 ایسی احادیث پیش کرنی ہے جس سے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، یہ علامات متوسطہ کا دور ہے، ایسا لگے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس زمانے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کو دیکھ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ وہ 3 الگ الگ احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ پہلی روایت جامع ترمذی میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث 2210 2210 2210 اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک نشست میں قیامت کی 15 علامات بتائیں اور کہا، ارشاد فرمایا، جب تم یہ 15 کام ہوتے دیکھو تو پھر آسمان سے 6 عذابات برستے دیکھو گے۔ آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ مال غنیمت کو، لوگوں کے اموال کو اہل اقتدار اپنی ذاتی دولت کی طرح استعمال کریں گے، ریاست اور حکومت لوگوں پر خرچ کرنے کی بجائے اہل اقتدار کسی کو، یعنی ریاست عوام پر خرچ نہیں کرے گی اور پیسہ اپنے آپ پر ہی خرچ کرتی رہے گی۔ دوسری علامت فرمایا، جب امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے، آپ کسی کے پاس پیسے رکھوائیں، کوئی چیز اس کے پاس امانت ہو، برتنے کی چیز ہو، استعمال کی چیز ہو، تو وہ آپ کو کبھی بھی صحیح سلامت واپس یا تو ملنی نہیں ہے، یا پھر یوں ملنی ہے کہ وہ آپ کے پھر کسی کام کے نہیں رہے۔ امانت کو امانت نہیں سمجھا جائے، اس کی حفاظت نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دل کی خوشی سے نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید کا لفظ بڑا شاندار ہے، ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، مومن جو کامیاب ترین ہے نا وہ ہیں، آگے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کو اپنے دل کی خوشی سے، مکمل زکوٰۃ، بر وقت زکوٰۃ دل کی خوشی سے مستحقین تک پہنچا کے ذمہ داری کو ادا کرنے والے ہیں۔ لیکن فرمایا قیامت کی علامات میں ہے زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے، غرامہ ہے، یعنی بوجھ ہے، اچھا جی دے دیں گے، تھوڑی تھوڑی کر کے دے دیں گے، ابھی نہیں ہے، لکھ لیتے ہیں، بعد میں دے دیں گے۔ اپنے سارے امور، اپنے گھر کے کام کاج، مصارف وہ بر وقت ہو رہے ہیں اور زکوٰۃ لیٹ ہو رہی، تاخیر ہو رہی، تھوڑی دی جا رہی، پراپر بر وقت نہیں دی جا رہی تو دل کی خوشی سے نہیں، وہ بوجھ سمجھ کے کہ یہ کیا ہے۔ پھر فرمایا جب تم دیکھو کہ علم کو دین کے لیے نہیں سیکھا جائے گا، لوگ نالج تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن دین کا نہیں، تو علم لغیر الدین۔ اب دیکھیں کہ کتنے اسکول کالجز ہیں، ضروری ہے دنیا کی تعلیم، مہارت ضروری ہے، ہنر ضروری ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہیں، لیکن کب؟ جب دین اول، دین کو ترجیح ہو، انہیں آخرت کا علم ہو، انہیں عقیدے کا علم ہو، انہیں ایمانیات کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، اتنا کہ جتنا اس کی اپنی زندگی میں اس کے لیے جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، وہ ہمارے اداروں میں کہاں ہے؟ نہ اداروں کی ترجیح ہے، نہ اسکول کالجز کی ترجیح ہے، نہ حکومت کی ترجیح ہے۔ وہاں خرچ ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، فیسز ہیں، لاکھوں کروڑوں کے بجٹ ہیں، لیکن لغیر الدین، ان میں سے دین ترجیح نہیں ہے کہ ان بچوں کو کوئی علم، اخلاق، آداب، قرآن مجید، اس کا مفہوم، سنت، کم از کم اتنا کہ اپنے حلال حرام، جائز ناجائز، پاک ناپاک، غسل، طہارت، وضو اور اذان اور اپنی نماز اور انہی کا علم۔ مولانا چند دن پہلے ہم نے ایک بچے سے کہا کہ آپ اذان دے دیں، کہتا نا مجھے تو نہیں آتی، بڑا بچہ 9ویں 10ویں میں، میں نے کہا دے دو، کہتا تھوڑا، میں کہا نہیں آتی، تو تھوڑی تھوڑی آتی ہے لیکن مجھے شرم آتی ہے، کیسے دیں گے؟
تو علم علم تو حاصل کیا جا رہا ہے، بجٹ بڑے بڑے ہیں، لیکن لغیر الدین۔ پھر فرمایا کہ اگلی نشانی جب مرد دیکھیں گے کہ آپ کے وہ والدین کے تو نافرمان ہیں، اماں ابا کی بات نہیں مانیں گے، بڑوں کی بات نہیں مانیں گے، اور اطاع الرجل امرأتہ، اپنے عورت کی اطاعت کریں گے۔ پھر فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ جب آدمی دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا، اقصی اباہ و ادنی صدیقہ، دوست کی ساری باتیں مانے گا لیکن والد کی بات، اس کی نصیحت اسے کڑوی لگے گی۔ یہ بھی بالکل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب مسجد میں دنیا کی باتیں زور زور سے کی جا رہی ہیں، سیاست کی باتیں، ذاتی باتیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں، بحث مباحثہ، یہ مسجد میں ہو رہا ہے۔ فرمایا جب قوم کا بدترین انسان قوم کا سردار بن جائے، جو جتنا بد مزاج، بد اخلاق، فاسق، گناہ کا عادی، جرائم کی جو ہے نگرانی کرنے والا، وہ جتنا وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے بدمعاشی میں آگے ہے، وہ اتنا سیاست میں سرداری میں آگے، وہ فیصلے کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جب قوم کے معاملات اور فیصلے ایسے شخص کے پاس آ جائیں جو ارذلہم، ان میں سے رسوا، رذیل ترین، رسوا ترین، بیوقوف ترین شخص، پھر فرمایا اکرم الرجل مخافۃ شرہ، کسی آدمی کی تعظیم صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جا رہی، کھڑے ہو جاؤ سلام لے لو ورنہ یوں کرے گا، کسی کی عزت صرف اس کے ڈر سے کی جا رہی، دل سے نہیں۔ پھر فرمایا جب دنیا میں جو جن کی نقل کی جا رہی ہے، آئیڈیلزم ہے نا، وہ ہوں گے دو طرح کے لوگ، القینات والمعازف، گانے گانے والیاں، گانے گانے والے، وہ قوم کے ہیرو، قوم کے سٹار ہوں گے۔ سٹار کو عربی میں نجوم کہتے ہیں، تو صحابہ ہے۔ النجوم تو دراصل اس امت میں ہمارے آئیڈیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کرام، علماء، اسی طرح مجاہدین، فاتحین، اور ملک و قوم کے لیے بڑی قربانیاں دینے والے ہمارے اولیاء کرام، ان کی زندگیوں کا پتہ نہیں ہے، اور ساری کی ساری معلومات۔ آج تو گانے گانے والیاں تو ایک طرف رہ گئیں، آج قوم کے ہیرو اور قوم کے جو سٹار ہیں وہ ٹک ٹاکر، جو جتنا قوم ان سے دیکھ کے انسپائر ہو رہی ہے کہ اچھا اس کے اتنے لائک آ گئے، اتنے آج تولنے کا پیمانہ کیا ہے، یہ کتنا معروف ہے، اس کی ٹک ٹاک ہے، انسٹا ہے، فالوور کتنے، شیئر کتنے، لائک کتنے، بس آج کا پیمانہ یہ ہے۔ اور دھڑا دھڑ قوم کے بچے کیا، بچیاں کیا، سب اسی خمار میں، اسی بخار میں مبتلا ہے۔ شراب شرعام پی جائے گی، شربت الخمور، اس کے حرمت کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے کتنا ناپسند قرار دیا، اس کے بارے میں ارشادات کیا ہیں، حرام کیا ہے، اس کا عقل پہ اثر کتنا ہے، یہ زندگی میں نقصان، بالکل ایک طرف۔ موسیقی کے آلات ظاہر ہوں گے، اور موسیقی کو سننا اور اس کو روح کی غذا کہنا اور اسے اپنے معاشرے میں جگہ دینا عام بات ہو جائے۔ پھر آخری نشانی اس حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمائیں، لعن آخر هذه الامة اولها، بعد میں آنے والے یہ لوگ اس امت کے پہلے لوگوں کو، اولیاء کو، علماء کو، فقہاء کو، ائمہ کو، سلف کو برا بھلا کہیں گے کہ ان کو کیا پتہ تھا۔ آج جس کا جی چاہتا ہے وہ بس کیمرہ کھول لیتا ہے، اور جو وہ کبھی
کسی امام پر، کبھی کسی فقہا پر، جس کا جی چاہتا ہے وہ لعن طعن کر رہے ہیں۔ لعن آخر هذه الامت اولها۔ اب بتائیے، یہ سارے امور ہم اپنی آنکھوں سے اپنے ہی معاشرے میں نہیں دیکھ رہے اسی زمانے میں؟ اور فرمایا جب یہ سارے کام ہوں تو انتظار کرنا، پھر تم گلہ کرو گے۔ یہ سارے کام امت میں ہو رہے ہیں، معاشرے میں ہو رہے ہیں، سوسائٹی میں جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کبھی تم پر تیز و تند سرخ آندھیاں آ رہی ہیں، زلزلے کثرت سے آ رہے ہیں، زمین میں دھنسایا جا رہا ہے، شکلیں بگڑ رہی ہیں، آسمان سے پتھر برس رہے ہیں، بے وقت کی بارش ہو رہی ہے، اور آسمان سے جو ہے وہ مختلف قسم کے فیصلے اللہ کی ناراضگی کے اتر رہے ہیں، زمین پناہ نہیں دے رہی، زلزلے الگ ہیں، سیلاب الگ ہے۔ یہ پھر آسمان و زمین سے پے در پے نشانیاں اور علامات اور اللہ کے عذاب کے فیصلے اتریں گے۔ یہ علامات متوسطہ میں ایک ایسی حدیث ہے جس حدیث میں ان 15 باتوں نے ہمارے معاشرے کی ایک پوری پکچر، ایک پوری تصویر ایک فریم میں لا کے جمع کر دی۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود۔ اللہ ایسی صورتحال سے ہمیں بچائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان برائیوں سے ہمیں ایز اے فرد اور ایز اے امت ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج کی تیسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بتائی، وہ بھی علامات متوسطہ میں سے۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث شرح السنہ میں بھی ہے، لیکن مشکوٰۃ شریف میں ڈھونڈنا پڑھنا آسان ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر ہے 276، 276 نمبر حدیث، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسالت مآب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے گا، ہر وہ چیز جس کا تعلق اسلام سے ہے، اسلام کے شعائر سے ہے، اسلام کا نمونہ ہے، اسلام کی تصویر ہے، یہ چار چیزیں، چاروں میں بگاڑ ہے۔ فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء۔ چار چیزیں، اسلام، قرآن، مسجد، علماء۔ امت میں جب یہ چاروں اپنے مقام پر ہوں، اسلام، احکام، عقائد، تعلیمات، ارکان اسلام، یہ ہماری زندگی میں ہوں، ہمارے معاشرے میں ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اسلام بطور عمل کے قائم اور باقی، اسلام آگے۔ اور دوسری چیز کیا ہے جو اسلام کو باقی رکھنے والی ہے، زندہ رکھنے والی؟ قرآن۔ مرکز کیا ہے؟ مسجد۔ اور یہ قرآن و سنہ بتانے والے، مسجدوں کو آباد رکھنے والے، اس کے ذمہ دار و نگران، محافظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کون؟ علماء۔ فرمایا حالت اتنی بگڑ جائے گی کہ اسلام جو ہے وہ نام کے سوا کچھ نہیں رہے گا، لوگ عمل نہیں کریں گے۔ ہمارے ایک استاد وہ کہتے تھے، ہاں جی، نام غلام محمد ہوگا لیکن حضور علیہ السلام کی غلامی نہیں ہوگی، نام نیک محمد ہوگا، لیکن زندگی میں بنیادی طور پہ تعلیمات، سنتیں، احکام اور ارکان اسلام، ان کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ روزہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، سنتیں رہتی ہیں رہ جائیں، زندگی میں وہ جو اسلام بطور اعمال کے ہے وہ ختم ہے۔ ایک ولا يبقى من القرآن الا رسم، قرآن رسم کے سوا نہیں رہے گا۔
رسم کے دو معنی. پہلا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ رسم الخط اور وہ پڑھا جا رہا ہوگا معنی اور مفہوم پر، سمجھ کے پڑھنا کسی کی ترجیح نہیں رہے. اب آپ دیکھ لیں قرآن مجید کا یہ حق بھی کوئی ادا کر رہا ہے کہ اسے پڑھے، اور جو پڑھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بس اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے. صاحب ہیں ہمارے اچھے دوست، قرآن مجید پڑھا جی، بڑا پڑھا جی، ایسوری تو میں کمال کر دیتی جی روزیں. کیا بات ہے، کیا کیا جی؟ ایک ختم قرآن مجید کیا ہے پورا. اچھا ماشاء اللہ. اور قاری صاحب آتے ہیں، بچوں کو بھی کہا کہ ان کو پڑھاؤ قرآن مجید. بہت اچھا. اور مسجد میں سنا بھی، تراویح میں پورا قرآن مجید سنا. بہت اچھا. اور کہتے ہیں جی اس دفعہ اخیر ہو گئی جی، میں اعتکاف بیٹھ گیا اور ایک قرآن مجید مکمل میں نے اعتکاف میں بھی پڑھ لیا. میں نے کہا جی اور؟ کہتے اور جی بس کمال نہیں ہوگی، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. میں نے کہا بھیا 1000 دفعہ بھی پڑھو تو قرآن مجید کا حق پڑھنے سے آگے کچھ نہیں ہے. کوئی 2 رکوع، کوئی ایک صورت، کوئی آپ نے سمجھ کے پڑھا ہو، اس کو زندگی میں لانے کی کوشش کی ہو، کوئی فہم، کوئی تدبر نہیں جی، بالکل نہیں. ایمان اور یقین رکھنا، ادب اور احترام کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، اس حد تک تو شاید زندگی میں ہو. پڑھنا بھی اب کسی کو نصیب ہے جو ہے وہ مکمل پابندی کے ساتھ روزانہ. لیکن سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس کی کوشش کرنا، علمی حلقوں میں بیٹھنا، درس قرآن میں بیٹھنا، علماء سے پوچھنا، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی فکر کرنا، اس کی تحقیق و جستجو میں پڑھنا، اللہ نے کیا فرمایا ان احکامات کو سمجھنا، زندگی میں لانا، عمل کرنا، دوسروں کو بتانا، اپنے آپ پہ اپلائی کرنا، نافذ کرنا، یہ سارے قرآن کے حق ہیں اور سارے برابر حق. یہ زندگی میں نہیں لا یبقا. دوسرا یہ ہے کہ پڑھا بھی جائے تو رسماً پڑھا جائے گا، اور رسم و رواج کی حد تک قرآن رہے گا. یعنی رسم سے مراد یا رسم الخط ہے یا رسم و رواج ہے، دو معنی ہو. اور یہ بھی آپ دیکھیں رسم و رواج دیکھیں تو ٹھیک ہے. قرآن مجید ہمیں معاشرے میں اس وقت نظر آتا ہے جب کسی وفات پہ آپ دیکھتے ہیں جی پارے پکڑائے جا رہے ہیں، اچھا جی وہ تلاوت ہو رہی ہے، رمضان میں سماعت کی حد تک ہے، بس ٹھیک ہے. حالانکہ گھر گھر میں قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا، عمل و تعلیم کا، تدبر اور تفہیم کا، قرآن مجید ہماری زندگی کا سب سے بڑا موضوع اور سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے. اسکول کالجز میں ہوں، تعلیمی ادارے میں ہوں، حکومت کی ترجیح میں ہوں، ریاست کا حق ہے وہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے فہم، اس کے علم، اس کا تدبر اور قرآن مجید کے معنی پر محنت کرے اور عوام کو پابند کروائے، اس کے لیے سہولیات پیدا کرے، اس کے لیے فنڈز رکھے، اس کے لیے سختی کرے کہ قرآن مجید آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا. تیسری چیز ہے مساجد. فرمایا مسجدیں تو ہوں گی لیکن ظاہری تعمیر ہوگی، عامرتن، نقش و نگار، پتھر اور محراب کا کام، مینار اونچا، ماربل، سنگ مرمر اور اے سی، اور یہ عامرہ. بظاہر تو بڑی خوبصورت مساجد ہیں، فانوس لٹکے ہوئے ہیں، بجلی جل رہی ہے، قالین بڑے عمدہ ہیں. وہی خراب من الہدا، وہ ہدایت کا مرکز نہیں ہوگی. ظاہری نقش و نگار پر لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، بحث کریں گے، فخر کریں گے. ان من اشراط الساعۃ ان یتباہى الناس فی المساجد، لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے تو اسی مسجد بنائی جی، ہاں جی کنے جی 1 کنال دی، وہ 2.5 کنال، ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਨਾਰ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ.
آپ نے کون سا پتھر لو اتنا ہلکا لایا، اسی تو سنگ مرمر لایا، تسی آ کے جناب ساڈے محراب دا کام دیکھو جی، اسی یہ کیا۔ تو ظاہری تعمیر پر تو لوگ ایک دوسرے پر فخر کریں گے، مسجد بنائی جی کدی آؤ تو دکھائیے اسی اتنا پیسہ لا دیتا جی، یہ کر دیتا وہ کر، لیکن مسجد سادہ بھی ہو تو اصل باز، اصل جستجو، اصل یہ تھا کہ آباد کتنی ہے، اس میں نمازی کتنے ہیں، اس میں تعلیم کے حلقے کتنے ہیں، اس میں درس و تدریس کیا ہوتی ہے، اس میں ہدایت کا انتظام یعنی قرآن و سنت کے حلقے کتنے لگتے ہیں۔ کیا وہ مسجد نبوی کا نمونہ پیش کرتی؟ مسجد نبوی تو سادہ سی مسجد تھی، کھجور کے تنے، کھجور کے پتے اوپر چھت پر، بارش آتی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بارش کے قطروں سے بھیگ جاتی، لیکن اسلام کا، دین کا مرکز کے 1,500 سال گزر گئے، آج بھی مسجد نبوی کی برکات یہاں ہزاروں میل دور تک موجود۔ دین کا مرکز، اخلاق کا مرکز، تعلیم کا مرکز، درس و تدریس وہیں ہیں، رفاہی کام وہیں سے ہو رہے ہیں، فیصلے وہیں پہ ہو رہے ہیں، وفود سے ملاقاتیں وہیں پہ ہو رہی ہیں، اصحاب صفہ کی کلاسز وہیں لگ رہی ہیں، تفسیر کی کلاس وہیں ہیں، حدیث کی کلاس وہیں ہیں، فجر کے بعد جو ہے وہ خواب اور اس کی تعبیر کی جو حلقے ہیں وہ وہیں لگ رہے ہیں، صحابہ کرام وہیں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ ہماری مسجدیں جب تک مسجد نبوی کا نمونہ پیش نہیں کریں گے امت میں خیر نہیں آ سکتی۔ چوتھی چیز علماء، فرمایا علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، زمین کے چراغ ہیں، ہدایت کے امین ہیں، اور دین کی آبیاری، دین کی حفاظت، دین کی اشاعت ان کے ذمہ ہے۔ علماء حق آج بھی محنت کر رہے ہیں، اور فرمایا وہی کثرت چند ان نام نہاد علماء کی ہوگی جو اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین لوگ، دین بیچنے والے، غلط گائیڈ کرنے والے، تفریق پیدا کرنے والے، ممبر سے جوڑنا مقصد، اتحاد پیدا کرنا مقصد، قرآن و سنت کی بات مستند طریقے سے پیش کرنا مقصد، اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا مقصد، اور ایسے علماء سے دنیا خالی ہوتی چلی جائے۔ تیزی سے علماء جو مستند، محقق، اور علماء جو ہدایت کے چراغ ہیں وہ زمین سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور پھر ایسے آگے جو ہے وہ عالم بن کر نام نہاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو خود فتنے کا اور تفریق کا اور دین کے نقصان کا باعث ہے۔ من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود۔ آج کی چوتھی اور آخری بات وہ بھی ایک حدیث ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ سنن ابی داؤد میں ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ حدیث سنن ابی داؤد میں 4297، 4297 سنن ابی داؤد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر بڑا عجیب وقت آئے گا، اور امت مسلمہ کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم امت مسلمہ ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں تو امت مسلمہ کے ہیں، گھر مسمار ہو رہے ہیں تو بلڈوز کیے جا رہے ہیں تو امت مسلمہ کے، بستیاں تباہ ہو رہی ہیں، بمباری، امت مسلمہ کے، حالانکہ ایک بڑی تعداد 3 ارب اور ان کے پاس قوت، اجتماعیت، صلاحیت، ہنر، اور 57 اسلامی ممالک، یہ سب موجود ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتائی
منظر بھی بتایا، منظر کشی پوری کی، وجہ بھی بتائی، بیماری بھی بتائی، بیماری پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی یہ وجہ ہوگی۔ حدیث سماعت کیجیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم، ان قریب ایسا ہوگا کہ قومیں تم پر حملہ آور ہو کر ٹوٹ پڑیں گے، اور صرف حملہ کرنے والا کوئی ایک ملک ایک کنٹری نہیں ہوگی کہ آؤ مسلمانوں پہ حملہ کرے۔ جب وہ حملہ کریں گے تو 4 6 8 10 کو بلائیں گے، ایک پورا گروپ حملہ کرے گا، وہ بلائیں گے ایک دوسرے کو، 2 ملک مل کے، 4 ملک مل کے، 5 ملکوں کی فوج مل کے کہیں گے آؤ مسلمانوں پہ حملہ کرے۔ اور فرمایا یوں مسلمانوں کی جو اساس ہے، یعنی معدنیات ہیں، خزانے ہیں، ان پر ان کی نگاہ ہوگی، جس طرح ایک بھوکا دوسرے بھوکے شخص کو کھانے کی طرف بلاتا ہے کہ آؤ میں تو کھا رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ آ کے کھا لو، بڑا اچھا کھانا ہے یہاں، تو ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ آؤ حملہ کرو، ہم مل کے ان کو لوٹتے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جرت اور حمیت اور غیرت کے پہاڑ تھے، ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافر مل کے آئیں اور مسلمانوں کو جو ہے ان سے ان کی دولت لوٹ لیں، ان پر حملہ آور ہوں، ان کی بستیاں تباہ کریں، یہ ممکن کیسے؟ اور وہ ممالک اکٹھے ہو کے آ جائیں، کیا مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی اے اللہ کے رسول؟ من قلت نحن یومئذ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نانا یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ تمہاری تعداد بہت تھوڑی ہوگی، نا، تمہاری تعداد اس زمانے میں اب سے کہیں زیادہ ہوگی، یومئذ کثیر، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حالت ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر، سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جو دیکھنے میں تو بڑی اس کا حجم ہے، لیکن اس کے اندر قوت اور طاقت، پریشر کچھ بھی نہیں ہے، اور تم جھاگ کے سوا کچھ نہیں ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا رعب دشمن کے دلوں سے نکال دے گا، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تمہارا جاہ و جلال ختم ہو جائے گا، مسلمان ایک بے وقعت ہو جائیں گے، تمہاری قدر و قیمت ختم ہو جائے، کہیں گے یہ تو ایسے ہی ہیں، جو مرضی کرو انہوں نے نہ اکٹھا ہونا ہے، نہ ان میں اتحاد ہے، نہ انہوں نے پلٹ کے جواب دینا ہے، نہ یہ طاقت رکھتے ہیں، نہ ان میں قوت و غیرت، کچھ بھی، جو مرضی کرو ان۔ اصل بیماری یہ ہے کہ فرمایا کہ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں ایک بیماری آ جائے گی، اور وہ ہے الوہن۔ الوہن حضور علیہ السلام نے اس بیماری کا نام بتایا ہے، تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری لگ جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، قال قائل مل وہن یا رسول اللہ، وہن کی وضاحت فرما دیں کہ دل کے اندر پیدا ہونے والی باطنی بیماری یہ کون سی ہے وہن۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا اس سچی زبان نے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت میں مرے جا رہے ہوں گے اور موت کا ڈر دل میں بیٹھ جائے، کوئی مرنا نہیں چاہتا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، اور یہ لازم و ملزوم، جس کو دنیا کی محبت جتنی زیادہ ہوگی موت کا اتنا خوف اس کے دل میں بیٹھے، اور جسے اللہ سے ملاقات کا جتنا شوق ہوگا دنیا اس کے لیے اتنی بے قدر و قیمت ہو جائے، بے وقت ہو جائے۔ ایک جملے میں دونوں باتیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت دل میں آباد ہو جائے گی اور موت کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا۔ یہ 4 باتیں جس میں 3 احادیث ہم نے پیش کی ہیں، یہ تینوں احادیث
ان کا تعلق علامات متوسطہ سے ہے۔ اور آج کے اس دور میں یہ تینوں ہمارے سامنے بالکل کھل کے سامنے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ پوری صداقت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ، لفظ بلفظ پورا ہو رہا ہے۔ یا غلط کہہ رہا ہوں کیوں بھیا؟ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جی؟ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی؟ ان میں سے کون سی بات ہے جو پوری نہیں ہو رہی؟ تو اس لیے جی بالکل 100%، اس لیے ہمیں واپس اپنے اقدار کے ساتھ، دین کے ساتھ، عقائد کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ، سیرت و سنت کے ساتھ جڑنا ہو، اور اپنی مسجد کو دین کا مرکز بنانا ہوگا، علماء کو اپنی اساس پر، تراث پہ کھڑا ہونا ہوگا، اپنے آپ کی اور اپنے نسل کی اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہمارا، اگر ہماری ترجیح نہیں ہوگی تو سرمایہ تو لٹ رہا ہے، ہماری نسلیں بھی لٹ جائیں۔ اب ہماری نسل ہماری نہیں ہے، قرآن و سنت اس کی ترجیح نہیں ہے، دین، سنت، امانت، دیانت، مسجد کا مرکز، یہ چیزیں ہمیں اس دور میں بڑی عجیب و غریب لگ رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمہ قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اپنی اساس پر قائم فرمائے، قرآن و سنت سے وابستہ فرمائے، اور ہم سب کو ایز اے فرد بھی، ایز اے گھر کے سربراہ بھی، ایز اے امت مسلمہ کے فرد بھی، اللہ جل شانہ ہمیں انفرادی پیمانوں میں بھی اور اجتماعی خانوں میں بھی اللہ ہم سب کو متحد و متفق فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت سے وابستہ فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی، آنے والی نسلوں کی اللہ ہمہ قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔